بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاح الدین ایوبی کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں اسامہ افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ سپیکس۔ البرق نے آصفہ کو ایک راز بنا رکھا تھا۔ وہ ڈرتا تھا کہ کسی کو دوسری بیوی کا پتہ لگا تو لوگ مذاق بنائیں گے، لیکن یہ راز زیادہ عرصہ چھپ نہ سکا۔ علی بن سفیان نے میلے کے بعد ہر طرف اپنے جاسوس چھوڑ دیے تھے۔ انہوں نے علی کو بتایا کہ مسلسل 3 ماہ سے ایک عورت البرق کے گھر سے نقاب میں نکلتی ہے، اور وہ عورت اس وقت نکلتی ہے کہ جب سب پر سکوت طاری ہوتا ہے۔ سراغ رساں نے بتایا کہ وہ کچھ دن تک گھر سے نکلتی تو تھوڑی دور ایک آدمی اس کا انتظار کر رہا ہوتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ایک اور گھر میں چلی جاتی تھی، لیکن ایک رات وہ آدمی کے ساتھ شہر کے ایک بہت بڑے مکان میں داخل ہو گئی، اور بہت سے وقت کے بعد اس مکان سے ایک ایک کر کے 11 آدمی باہر نکلے، اور آخر میں یہ عورت اس آدمی کے ساتھ باہر نکلی۔ سراغ رساں نے اس کا پیچھا کیا تو تھوڑی دور آگے وہ آدمی ایک دوسری طرف چلا گیا اور وہ عورت البرق کے گھر میں داخل ہو گئی۔ سراغ رساں البرق جیسے حاکم کے گھر کے بارے میں کچھ کہنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، لیکن علی بن سفیان کے احکامات بہت سخت تھے۔ اس نے کہہ رکھا تھا کہ سلطان ایوبی کی بھی کوئی حرکت مشکوک دیکھو تو مجھے آ کر بتاؤ۔ یہ احکامات جاسوس کی ٹریننگ میں سے تھے۔ ایسی کوئی بھی بات جو مشکوک ہو وہ سالار کو بتائی جائے۔ علی البرق کی بیوی سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی راتوں کو نکلنے والی عورتوں میں سے نہیں ہے، اور نہ ہی البرق کی کوئی جوان بیٹی ہے۔ البرق اس کا دوست بھی تھا۔ وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ دوست کے گھر کو کوئی خطرہ ہو تو اس کو روکے۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں شہر میں آئی بدکار عورتوں میں سے البرق کسی عورت کے چکر میں تو نہیں پڑ گیا۔ اس نے یہ طریقہ نکالا کہ ایک عورت کو البرق کے گھر بھیجا، یہ کہہ کر کہ وہ ایک مظلوم عورت ہے جس کا شوہر بھی مر چکا ہے، اس کی مدد کی جائے۔ وہ عورت اس وقت البرق کے گھر گئی جب البرق گھر موجود نہیں تھا۔ وہ عورت ہدایت کے مطابق سارے گھر میں پھری۔ اس نے سارے گھر کا جائزہ لیا۔ اس کو آخر آصفہ نظر آ گئی۔ وہ اس کو دیکھ کر آگے آ گئی اور البرق کی پہلی بیوی کے پاس چلی گئی۔ اس نے البرق کی پہلی بیوی کے سامنے اپنی فریاد پیش کی۔ اس نے باتوں باتوں میں پوچھا، آپ کی بیٹی کی شادی ہو گئی ہے یا ابھی کنواری ہے؟ اسے جواب ملا، یہ میری بیٹی نہیں، میرے خاوند کی دوسری بیوی ہے۔ 3 مہینے ہوئے انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ علی کے لیے یہ اطلاع حیران کن تھی۔ اس کو شک پڑ گیا کہ رات کو نکلنے والی عورت یہ دوسری بیوی ہی ہو سکتی ہے۔ علی نے کسی اور عورت کے ذریعے البرق کی پہلی بیوی کو پیغام بھجوایا کہ وہ اس کو کہیں باہر آ کر ملے۔ اس کے گھر کے متعلق بہت اہم بات کرنی ہے، اور یہ کہ البرق کو اس ملاقات کا علم نہ ہو۔ علی نے وقت اور جگہ کا بھی پیغام میں بتا بھیجا تھا۔ وہ اس وقت اور بتائی جگہ پر آ گئی۔ علی کا اس کے لیے بے حد احترام تھا۔ اس نے البرق کی بیوی سے کہا، معلوم ہوا ہے کہ البرق نے دوسری شادی کر لی ہے؟ بیوی نے جواب دیا، خدا کا شکر ہے اس نے دوسری شادی کر لی ہے، چوتھی اور 5ویں نہیں کی۔ باتوں باتوں میں علی نے پوچھا، وہ کیسی لڑکی ہے؟ بہت خوبصورت ہے، بیوی نے جواب دیا۔ شریف بھی ہے؟ علی بن سفیان نے پوچھا۔ آپ کو اس پر کسی قسم کا شک تو نہیں؟ وہ کچھ دیر گہری سوچ میں پڑی رہی۔ علی بن سفیان نے کہا، اگر میں یہ کہوں کہ وہ کبھی کبھی رات کو باہر چلی جاتی ہے تو آپ برا تو نہ مانیں گی؟ وہ مسکرائی، کہنے لگی، میں خود پریشان تھی کہ یہ بات کس سے کہوں۔ میرے خاوند کا تو یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ اس کا غلام ہے، میرے سے تو بات بھی نہیں کرتا۔ اگر میں اس کے خلاف بات کروں تو وہ مجھے گھر سے نکال دے گا۔ وہ سمجھے گا کہ میں حسد سے شکایت کر رہی ہوں۔ یہ لڑکی صاف نہیں لگتی۔ ہمارے گھر میں شراب کی بو بھی کبھی نہیں آئی تھی، اب وہاں مٹکے خالی ہوتے ہیں۔ شراب؟ علی بن سفیان نے چونک کر پوچھا، البرق شراب بھی پینے لگا ہے؟ صرف پیتا نہیں، بیوی نے کہا، بدمست اور مدہوش بھی ہو جاتا ہے۔ میں نے 6 بار لڑکی کو باہر جاتے اور رات دیر سے آتے دیکھا ہے۔ جس رات اس لڑکی کو باہر جانا ہوتا ہے اس رات البرق بے ہوش ہو جاتا ہے اور صبح بہت دیر سے اٹھتا ہے۔ لڑکی بدماش ہے، اسے دھوکہ دے رہی ہے۔ لڑکی بدماش نہیں،
علی بن سفیان نے کہا، وہ جاسوس ہے، وہ البرق کو نہیں قوم کو دھوکہ دے رہی ہے۔ جاسوس؟ بیوی نے چونک کر کہا، میرے گھر بھی جاسوس؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور دانت پیس کر بولی، آپ جانتے ہیں کہ میں شہید کی بیٹی ہوں۔ البرق پکا مسلمان ہے، اس نے اپنی زندگی اسلام کے نام پر وقف کر رکھی تھی۔ میں بچوں کو جہاد کے لیے تیار کر رہی ہوں اور آپ کہتے ہیں کہ میرے بچوں کا باپ ایک جاسوس لڑکی کے قبضے میں ہے۔ میں اپنے بچوں کے باپ کو قربان ہوتا دیکھ سکتی ہوں، قوم اور اسلام کو قربان ہوتا نہیں دے سکتی۔ میں دونوں کو قتل کر دوں گی۔ علی بن سفیان نے بڑی مشکل سے اس کو ٹھنڈا کیا اور بتایا کہ جاسوسوں کو مارا نہیں گرفتار کیا جاتا ہے تاکہ اس کے مزید ساتھیوں کا پتہ لگایا جا سکے۔ اب یہ یقین کرنا ہے کہ البرق بھی جاسوسوں کے گروہ میں شامل ہے یا صرف استعمال ہو رہا ہے۔ علی نے اس کی بیوی کو یہ بھی ہدایات دیں کہ لڑکی کی ہر حرکت پر نظر رکھے اور معلومات دیتی رہے۔ لگتا یوں تھا کہ وہ علی بن سفیان کی ہدایات پر ٹھنڈے دل سے عمل کرے گی، مگر اس کی چال اور اندازے سے یہ بھی معلوم ہوتا تھا کہ کسی بھی وقت بے قابو ہو جائے گی۔ وہ خاوند کی وفادار بیوی اور قوم و ملت پر جان دینے والی قوم کی بیٹی تھی۔ خادم البرق اور علی بن سفیان صرف رفیق کار ہی نہیں تھے، وہ گہرے دوست بھی تھے۔ دونوں سلطان ایوبی کے پرانے ساتھی تھے۔ اتنی گہری دوستی کے باوجود البرق نے علی بن سفیان سے دوسری شادی چھپا رکھی تھی۔ علی نے معلوم ہونے کے بعد بھی البرق سے شادی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ اس کی بیوی کے توسط سے اس کے گھر کے معاملات حل کرنا چاہ رہا تھا۔ علی نے البرق کے گھر اور اس گھر کے درمیان جہاں جاسوس لڑکی جاتی تھی وہاں اپنے جاسوسوں کی تعداد بڑھا دی تھی۔ جاسوس ساری رات جاگ کر جاسوسی کرتے، 2 دن تک کوئی گھر سے باہر نہ آیا۔ تیسری رات علی بن سفیان سویا ہوا تھا۔ اس نے اپنے خادموں سے کہہ دیا تھا کہ وہ اس کو کسی بھی وقت جگا سکتے ہیں۔ اس رات ایک خادم نے علی کو گہری نیند سے بیدار کیا اور کہا، عمر آیا ہے، گھبرایا ہوا ہے۔ علی بن سفیان کمان سے نکلے تیر کی طرح دوڑتا ہوا باہر نکلا۔ وہاں اس کے عملے کا ایک آدمی باہر کھڑا تھا۔ اس نے کہا، ملازم کو دوڑائیں، 10-12 سوار فوراً منگوائیں، اپنا گھوڑا جلدی تیار کریں، پھر آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوا ہے۔ علی نے ملازم کو گھوڑے اور ہتھیار لانے کا بولا اور عمرو سے کہا، بتاؤ کیا بات ہے۔ عمر اور آذر نام کے 2 جاسوس لڑکی کو دیکھنے کے لیے متعین کیے گئے تھے۔ علی نے کسی بھی قسم کی اطلاع ملنے پر فوراً اس کو بتانے کا حکم دے رکھا تھا۔ عمر بڑی ہی خطرناک اطلاع لے کر آیا تھا۔ اس نے بتایا، ایک عورت جب البرق کے گھر سے نکلی تو اس سے کچھ دیر بعد ایک اور عورت اس کے پیچھے نکلی۔ دونوں مکمل لبادے میں لپٹی ہوئی تھیں۔ تھوڑی دور جا کر پہلی عورت رک گئی، اس کے پیچھے دوسری عورت تھی۔ دونوں عورتوں میں پتہ نہیں کیا بات ہوئی تو پہلی عورت نے تالی بجائی، جس سے ایک آدمی نکل آیا۔ اس نے دوسری عورت کو پکڑنا چاہا مگر عورت نے اس پر کسی ہتھیار سے وار کیا جو اندھیرے میں نظر نہیں آتا تھا۔ اس آدمی نے بھی اس پر ہتھیار سے وار کیا۔ جو عورت پہلے آئی تھی اس کی آواز سنائی دی، اسے اٹھا کر لے چلو۔ دوسری عورت نے اس پر بھی وار کیا تو پہلی عورت کی چیخ سنائی دی۔ آدمی نے بھی وار کیا تو دونوں عورتیں زخمی ہو گئی تھیں۔ عمر علی کو اطلاع دینے کے لیے دوڑ پڑا اور آذر وہیں چھپا رہا، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ لوگ کہاں جاتے ہیں۔ علی بن سفیان نے ان حالات کے لیے تند و تیز ایک دستہ تیار کیا ہوا تھا۔ وہ اپنی سواری کے پاس ہی رات سوتے تھے، زینے اور ہتھیار ان کے پاس ہوتے تھے۔ انہیں یہ ٹریننگ بھی دی جاتی تھی کہ رات کے وقت وہ کسی بھی ہنگامی حالات میں فوراً تیار ہو سکیں۔ علی اپنے اس دستے کو لے کر فوراً واقعے کی جگہ پہنچا تو وہاں 2 زخمی پڑے تھے، ایک البرق کی پہلی بیوی اور دوسرا آذر تھا۔ دونوں زندہ تھے۔ آذر نے بتایا کہ وہ البرق کی پہلی بیوی کو پھینک کر چلے گئے تو وہ اس کے پاس گیا۔ اچانک پیچھے سے اس پر خنجر سے کسی نے 3 وار کیے، وہ سنبھل نہ سکا، حملہ آور بھاگ گیا۔ آذر نے بتایا، دوسری عورت ادھر ہی گئی ہے جہاں وہ جایا کرتی ہے۔ عمر کو اس گھر کا علم تھا۔ علی نے 2 سواروں کو زخمیوں کو لے کر جرح کے پاس بھیجا اور خود باقی سواروں کے ساتھ وہاں چلا گیا جہاں آصفہ کو پہلے کئی بار جاتے دیکھا تھا۔ وہ پرانے زمانے کا ایک بڑا مکان تھا۔
اس سے معلق کئی اور مکان تھے۔ پچھواڑے سے گھوڑے کے ہن ہنانے کی آواز آئی۔ علی نے اپنے سواروں کو دونوں طرف سے مکان کے پیچھے بھیجا اور 2 کو مکان کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا جو بھی مکان سے نکلے تو اس کو پکڑ لو، اگر کوئی بھاگنے کی کوشش کرے تو پیچھے سے تیر مارو اور ختم کر دو۔ سوار ابھی چکر کاٹ کر پچھواڑے جا ہی رہے تھے کہ گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ علی بن سفیان نے سوار کو کہا اپنے کماندار کو لے کر اس گھر میں داخل ہو جاؤ، اندر کے تمام افراد کو گرفتار کر لو۔ سوار کیمپ کی طرف روانہ ہو گیا۔ علی بن سفیان نے پھر بلند آواز میں اپنے سواروں کو حکم دیا ایڑ لگاؤ، تعقب کرو، ایک دوسرے کو نظر میں رکھو، اور اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ ماری۔ یہ رسالے کے چنے ہوئے گھوڑے تھے۔ ان کے سوار کئی بار سلطان ایوبی سے خراج تحسین حاصل کر چکے تھے، مفرور بھی شاہ سوار معلوم ہوتے تھے۔ ان کے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں بتا رہی تھیں کہ یہ اچھی نسل کے تیز دوڑنے والے گھوڑے تھے۔ یہ شہر کا علاقہ تھا جو گھوڑوں کے دوڑنے کے لیے کشادہ نہیں تھا۔ آگے کھلا میدان تھا۔ جب کھلے میدان میں وہ پہنچے تو صاف نظر آنے لگے۔ وہ 4 آدمی تھے۔ انہوں نے کم و بیش 100 گز کا فاصلہ حاصل کر لیا تھا۔ علی بن سفیان کے حکم سے ایک سوار نے ان پر تیر چلائے تو تیر خطا چلے گئے۔ تیروں کو دیکھ کر انہوں نے گھوڑے پھیلا دیے۔ علی بن سفیان کا دستہ تیز تھا۔ فاصلہ جتنا کم ہوتا جا رہا تھا، بھاگنے والوں کے دستے ایک دوسرے سے الگ ہوتے جا رہے تھے۔ آگے کھجوروں کے درختوں کا ایک جھنڈ آ گیا۔ ان کے گھوڑے وہاں اس طرح ایک دوسرے سے دور ہٹ گئے کہ 2 دائیں طرف اور 2 کھجوروں کے بائیں طرف چلے گئے۔ یہ جگہ اونچی تھی۔ گھوڑے اوپر اٹھے اور غائب ہو گئے۔ تعقب کرنے والے جب آگے گئے تو انہیں آگے بھاگتے سائے جو نظر آئے وہ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تھے۔ پھر وہ اتنی دور دور ہو گئے کہ ان کے رخ ہی بدل گئے۔ علی بن سفیان جان گیا کہ وہ اس کے سواروں کو منتشر کرنا چاہتے ہیں۔ علی بن سفیان نے اونچی آواز سے کہا ہر ایک سوار کے پیچھے تقسیم ہو جاؤ، ایک دوسرے کو بتا دو، ایڑ لگاؤ، فاصلہ کم کرو، کمانوں میں تیر ڈال لو۔ سوار تقسیم ہو گئے۔ سب نے کندھوں سے کمان اتار کر تیر ڈال لیے اور ایک ایک گھوڑے کے پیچھے گئے۔ ان کے گھوڑوں کی رفتار اور تیز ہو گئی۔ ٹاپوں کے شور و غل میں تیروں کے نکلنے کی آوازیں سنائی دیں۔ کسی نے للکار کر کہا ایک کو مار لیا ہے، گھوڑا بے قابو ہو گیا ہے۔ ادھر علی بن سفیان کے ساتھ 2 سواروں نے تیر اندھیرے میں مارے تو تیر خطا ہونے کا اندیشہ تھا اور خطا بھی جا رہے تھے۔ پھر بھی انہوں نے ایک گھوڑے کو نشانہ بنایا۔ وہ گھوڑا بے قابو ہو کر واپس پیچھے کو آ گیا۔ ایک سوار نے اس کی گردن میں برچھی ماری، دوسرے نے اپنے گھوڑے سے جھک کر اس کے پیٹ میں اپنی برچھی داخل کر دی، مگر گھوڑا طاقتور تھا، گرا نہیں۔ سوار زندہ پکڑنا تھا۔ علی کے ایک سوار نے بازو بڑھا کر ایک سوار کی گردن جکڑ لی۔ گھوڑا زخمی تھا، وہ رکتے رکتے رک گیا۔ اس پر ایک سوار تھا اور ایک لڑکی جس کو سوار نے آگے بٹھا رکھا تھا۔ لڑکی شاید بے ہوش تھی۔ صحرا کی تاریک رات میں اب کسی سرپٹ دوڑتے گھوڑے کے ٹاپوں کی آوازیں سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ سواروں کی آوازیں جو ایک دوسرے کو لگا رہے تھے بس وہی سنائی دے رہی تھیں۔ پتہ لگتا تھا کہ انہوں نے بھاگنے والوں کو پکڑ لیا ہے۔ علی بن سفیان نے سب کو اکٹھا کر لیا۔ بھاگنے والے پکڑے گئے تھے۔ ان کے 2 گھوڑے زخمی تھے۔ ان گھوڑوں کو مرنے کے لیے صحرا میں چھوڑ دیا گیا تھا۔